الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قابل احترام حاضرین مجلس، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کی عظمت کو بیان کیا ہے اور رشتہ داری توڑنے سے اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ فرمایا، اے لوگو، تم اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اللہ نے بسایا۔ تم اللہ کی ذات سے ڈرو اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے۔ تو میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن بندے کی جن چیزوں میں گرفت ہو سکتی ہے، ان میں ایک بنیادی چیز رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا ہے یا رشتہ داری کو توڑنا ہے، بلکہ جہنم میں داخلے کا سبب بھی یہ چیز بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ حضرت عمرو بن عنبسہ السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مکہ کے ماحول کو دیکھ کر، بت پرستی کے ماحول کو دیکھ کر بیزار تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ یعبدون الاوثان، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ لوگ حق بجانب نہیں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ مکہ میں وہ آئے ہوئے ہیں اور بہت سی دین کی باتیں بتاتے ہیں، تو میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے پہنچا، تو کہتے ہیں وہ ایسا موقع تھا، ایسا ماحول تھا کہ آپ علیہ السلام کھلے عام تبلیغ نہیں کر پاتے تھے، کھلے عام لوگوں کو دعوت دین پیش نہیں کر پاتے تھے۔ کفار مشرکین جو ہے آپ کے اوپر زیادتیاں کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے سوال کیا، ما انتا؟ قال انی رسول اللہ۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو، کس چیز کے ذریعے آئے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو دے کر بھیجا۔ اس حدیث میں آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم دینے کے لیے بھیجا ہے، وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے یا بتوں کے پرستش کو ختم کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو اس تعلیم کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے بالکل عمرو بن عنبسہ بالکل ابتدا میں اسلام لانے والے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 5ویں نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ بالکل ابتدا میں آپ علیہ السلام نے دعوت دی، تو اس میں آپ نے سب سے پہلا جو جملہ کہا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی سب سے پہلے آپ نے بات بیان کی۔ دیکھیے، آپ علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے، آپ کی نبوت اور بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ لوگ رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھیں، رشتہ داریوں کو نہ توڑیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے بہت سارے حقوق اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر عائد کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انجلف الناس قبلہ وقیل قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا۔ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب
لوگوں نے بھیڑ لگائی اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں فجئت فی الناس لانظر، میں دیکھا لوگوں میں آ کر میں نے سوچا کہ نبی کی زیارت کرو، نبی سے ملاقات کرو، نبی کو دیکھ لو۔ میں جیسے آیا تو میں نے نبی کے چہرے پر جب نگاہ ڈالی، فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے نبی کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو میں سمجھ گیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا وجیح بڑا شریف چہرہ ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے دنیا میں کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر ایک قسم کی وجاہت اور ایک قسم کی شرافت ہوتی ہے، جن کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں جیسے میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، لیکن یہ ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے نبی کی زبانی جو جملے سنے وہ جملے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کہا آپ نے کہ آپ نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ دیکھیں مکہ میں بھی سب سے پہلے آپ نے جو تعلیم دی رشتہ داروں کو جوڑنے کی، مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو حدیث آپ نے بیان کی، جیسے کہ صحابہ رسول عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آپ کے آنے کے بعد میں نے جو سنا سب سے پہلے وہ یہی کہ صلہ رحمی کی آپ نے تعلیم دی۔ کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھنے کی، رشتہ داری کو نبھانے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ لیکن میرے بھائیو افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کا خیال نہیں کرتے، رشتہ داری کو ہمیشہ توڑنے کے در پر ہوتے ہیں، جوڑنے کے در پر نہیں ہوتے، جبکہ رشتہ داری کے جوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے پر نبی نے کہا لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ آپ نے کہا کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا لا يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بات بات پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، آج کے بعد تو مجھے اپنا چہرہ نہ دکھا، تو آج کے بعد میرے دہلیز پر نہ آنا، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تو میرے جنازے میں شریک مت ہونا، اتنا تک جو ہے لوگ کہتے ہیں۔ اس درجے جو ہے لوگ رشتہ داریوں سے دور ہیں، جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ اور دیکھیے رشتہ داریوں کو جوڑنے میں اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ اور ینصر فی اجرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اللہ اضافہ کرے، اس کے رزق میں اللہ زیادتی کرے، اس کی عمر میں اللہ برکت دے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کو جوڑے، لوگوں سے مل جل کر رہے، رشتہ داروں کے گھروں کو آیا جایا کرے، رشتہ داریوں کو مضبوط کرے، تو اس کی کمائی میں اللہ برکت دے گی۔ لوگ آج پریشان ہیں کہ بزنس میں برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو ہم نے توڑ رکھا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں سالوں سے کوئی بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہے، کوئی بھائی بہن سے بات نہیں کر رہے، کوئی بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہے، یعنی ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے سے خفا ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیو برکت آئے گی کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم برکت چاہتے ہو رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ یہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا۔ دیکھیے آپ علیہ السلام نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہاں پر ایمان کا واسطہ اللہ کے نبی نے دیا، ایمان کا واسطہ دے کر کہا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہو، اس نے سلوک کرو۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری چیز یہ، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر رشتہ دار غریب ہو، محتاج ہو، تو مالی طور پر ان کی مدد کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں
الیتامى، بڑی طویل آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو کر مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر جو ہے کھڑا ہو جائے، اور صرف نیکی یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، بلکہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اور کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، اور مسکینوں کو کھلائے، مسکینوں کو مال دے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ سے محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو کھلائے، ذوی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کی بات کہی ہے۔ اگر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار غریب ہو، محتاج ہو، تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بلکہ بنسبت دوسروں کو صدقہ دینے سے، بنسبت دوسروں کو مال دینے سے زیادہ ثواب اپنے رشتہ داروں کو دینے کا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں جو بندہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ کسی اجنبی مسکین کو صدقہ کرتا ہے تو اس میں ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن کوئی رشتہ دار کے اوپر اگر صدقہ کرتا ہے، رشتہ دار کو اگر دیتا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ہے، ایک تو صلہ رحمی کا، دوسرا صدقے کا، کیونکہ وہ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ مسلم شریف کی روایت بھی، ایک مرتبہ عذرا نامی شخص نے ایک تہیہ کر لیا ان کے غلام کے بارے میں کہ میری وفات کے بعد یہ غلام آزاد ہوگا، یہ اس کو میں آزاد کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی مال ہے؟ اس غلام کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی پراپرٹی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا، اس مجمع میں کہا کہ کوئی ہے بندہ جو یہ غلام مجھ سے خریدے؟ تو ایک صحابی نے 800 درہم کے اندر اس غلام کو خریدا۔ تو غلام کو خریدنے کے بعد جو ہے انہوں نے 800 درہم دیا، اللہ کے نبی نے 800 درہم اس صحابی کو دے دیا، بنی عذرا کے اس شخص کو دے دیا، اور کہا کہ دیکھو تم اس کو خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو، پھر بھی کچھ بچ جائے تو تم اپنے رشتہ داروں پر، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ بہت بڑی رقم 800 درہم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ رشتہ داریوں پر خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اس پر زیادہ ثواب ہے، لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ سب سے زیادہ ثواب یہ ہے، یہ مدارس، مساجد، جماعت، جمعیت، یہ سب پر خیر ہے، لیکن بات ثانوی درجہ سب سے زیادہ جو ثواب رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے، اس پر زیادہ ثواب ہے۔ لوگ پوری دنیا کو دیتے ہیں لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، بہت سارے لوگ۔ اور بلکہ بسا اوقات بعض گھرانوں میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ناراض ہوتی ہیں، اگر اپنا شوہر اس کے کسی غریب رشتہ دار کو کچھ مال دے تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، بیویاں جو ہے ناراض ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دنیا میں جس کو دینا ہے دے دو، لیکن فلاں اس شخص کو نہ دو، فلاں کو نہ دو۔ یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ بیوی کو کوئی حق نہیں ہے وہ اپنے شوہر کے مال میں تصرف کی بات کرے، وہ کوئی گناہ کی بات کرے۔ کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں پر بیویاں جو ہے اپنے شوہر کے رشتہ دار کو دینے سے باقاعدہ منع کرتی ہے، حجت کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جبکہ رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے بھی اس کی تاکید کی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ نے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال عطا کرو، تو یہ ہمارا حق ہے، اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کی وقتاً فوقتاً زیارت کریں، ان کے گھروں کو جایا کریں، ان سے ملاقات کیا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالدار ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ بس ان کو مال دیا جائے، وہ عید برات کے موقع پر، مختلف موقعوں پر جو ہے بس کچھ رقم دے دیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، باقاعدہ ان کے گھروں کو جانا، ان سے ملاقات کرنا، زیارت کرنا، یہ بھی رشتہ داروں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ہر پیر اور جمعرات کو مسجد قباء جایا کرتے تھے، دو مقاصد، ایک عمرے کا ثواب، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر قباء مسجد کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کو عمرے کا ثواب ہے، تو آپ اس مقصد کے لیے بھی جاتے ہیں، اور آپ کی
داری ہے غریبوں کے گھر جانا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کے پھٹے پرانے بستروں پر بیٹھ کر جو کچھ روکھا سوکھا کھانے ملے کھا لینا اور شوق سے کھانا، اس سے ان کی ہمت افزائی ہوگی، اس سے ان کے دلوں میں ان کی دلجوئی ہوگی، انہیں خوشی محسوس ہوگی کہ فلاں ہمارے رشتہ دار جو ہے آپ اور انہوں نے ہمارے گھر میں بیٹھ کر کھایا۔ یہ میرے بھائی اسلام کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے غریبی رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان کے پاس گھل مل کر رہیں، کھائیں۔ یہ جو ہے تعلیم ہے اسلام کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، کہا اللہ کے نبی نے لوگوں رشتہ داریوں کو ترک رکھو، ترک مانا گیلی رکھو، یعنی تازہ رکھو، گرچہ تم بس سلام کلام کے ذریعے کیوں نہ ہو، بس جاؤ سلام کرو آ جاؤ، دو چار باتیں کر لو واپس آ جاؤ۔ تو یہ جو ہے رشتہ داری کا حق ہے۔ رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زیارت کی جائے۔ میرے بھائی ایک زمانہ تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ جو ہے بکثرت رشتہ داروں کے پاس جایا کرتے ہیں، نہ صرف جاتے بلکہ 2 3 3 4 4 8 دن تک رہ جاتے ہیں، اور ایک بڑے خوشی کا ماحول ہوتا اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب رشتہ دار اپنے اس گھر سے اپنے رشتہ دار کے گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ آنسو نکال دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ودا ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج یہ سوشل میڈیا میں لوگ اتنے مگن ہو چکے ہیں، مصروف ہو چکے ہیں کہ ان کو رشتہ داریوں کا تقاضا نہیں ہے یا ان کا خیال نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے گھر جائیں، ان کے ساتھ رشتہ نبھائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک حق یہ ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کے اندر کوئی خامی یا کوئی خرابی دیکھیں، کوئی منکر کام دیکھے، کوئی برا کام دیکھے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا ذمہ داری ہے تمہاری کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو گناہ کی چیزوں سے ڈراؤ، بچاؤ، تنبیہ کرو انہیں۔ تو یہ بھی ہمارا حق ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ دیکھیں ایک حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اگر کہنے لگا ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں بار بار ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ویقطعونی لیکن مجھ سے وہ رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، بار بار میں جاتا ہوں لیکن توڑ دیتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں رشتہ داری تو جوڑ رہا ہوں وہ توڑ رہے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، اور میں اسے نظر انداز کرتا ہوں، ان کی غلطیوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، أَحْلُمُ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر وہ میرے اوپر جہالت کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں میرے ساتھ، اے اللہ کے نبی میرا یہ معاملہ ہے۔ تو نبی نے کہا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، یعنی تم رشتہ داروں کو جوڑ رہے ہو وہ توڑ رہے ہیں، تم اچھائی کرتے ہو وہ برائی کرتے ہیں، تم معاف کرتے ہیں وہ جہالت کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کو کنٹینیو کرو، اس کو ایسے جاری رکھو، تم گویا ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، یعنی ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، وہ کل کو ان کے منہ خاک آلود ہو جائے گا، یعنی وہ برا کام کر رہے ہیں، اور جب تک تم ان کے ساتھ یہ معاملہ اچھائی کا کرتے رہو گے تمہارے ساتھ ایک اللہ کا ایک فرشتہ ہوگا، معکا ولا یزال معک من اللہ ظہیر، اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ ہوگا، جب تک تم اچھائی کا معاملہ کرو گے تمہارا وہ ساتھ دیتا رہے گا۔ تو ہمارے رشتہ دار چاہے ہمارے ساتھ برائی کریں، ہماری ذمہ داری ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں۔ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں یعنی بڑے ٹیڑھے مزاج کے، ان کی زبان سے ہمیشہ ٹوٹی پھوٹی باتیں نکلتی ہیں یا دلوں کو توڑنے والی باتیں نکلتی ہیں، تو ان کی باتوں کو سن کر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ چاہے جتنی جہالت کریں ہم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور قرآن کی بھی وہی تعلیم ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک حق یہ ہے رشتہ داروں کا کہ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کی شناخت کرائیں کہ کون کیا رشتے میں لگتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة في الاهل مثرات في المال منسات في الاثر۔ کہتے ہیں اے لوگوں تم اپنے نسب کو، اپنی رشتہ داریوں کو جان لو جس سے تم رشتوں کو جوڑ کر رکھ سکو، کون کس کا بیٹا ہے، فلاں رشتہ دار کون ہے، فلاں رشتہ دار کون ہے، یہ جانو اچھی طرح تاکہ تم رشتوں کو جوڑ کر رکھو۔ اور اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے،
ہے کہ بچوں کو رشتہ داروں کے گھر لے جائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹے پھوپھی ہیں، یہ فلاں خالہ ہے، یہ فلاں میرے ماموں ہیں، فلاں میرے رشتہ دار ہیں، یہ بچوں کو بتائیں لے جا کر، یہ بھی تعلیم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ فلاں فلاں یہ رشتہ دار ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بچے تو دور پر بڑے لوگوں کو نہیں پتا، ایک تھوڑا سا رشتہ 2 جنریشن کے اوپر گیپ ہو جائے تو اس کے بعد والے نہیں پتا، جبکہ اسلام اس کے اوپر خاص توجہ دیتا ہے۔ انساب، نسب کی حفاظت کرنا، نسب کی معرفت کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ رشتہ داریوں کو معلوم کرو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ایک زمانہ تھا سوشل میڈیا جب نہیں تھا، اس وقت لوگ رشتہ داریوں کو جانتے تھے، حالانکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، جاننے کے وسائل کم تھے، پھر بھی لوگ جانتے تھے۔ آج سوشل میڈیا ہونے کے باوجود لوگ نہیں جانتے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے واقف نہیں ہے۔ کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی بات نکل گئی، بات دور جاتے جاتے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں اچھا یہ بھی ہمارے خاندان سے ہے، تب پتہ چلتا ہے ہمارے فلاں رشتہ دار ہے۔ اس وقت تک جو ہے انسان ناآشنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا یہ حکم ہے کہ انسان رشتہ داریوں کو جانے کہ کون کیا لگتے ہیں، اور یہ بچوں کو بتائیں تاکہ وہ آگے جانے کے بعد اس رشتے کو کنٹینیو رکھیں، باقی رکھیں، تسلسل کے ساتھ رکھیں۔ اور اسلام کی تعلیم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والد کے رشتہ داروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، والد کے دوست احباب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ تو یہ بھی جو ہے ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، اپنے والد کے جو جان پہچان کے لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ نیکی نہیں بلکہ بڑی نیکی ہے، کہا آپ نے ان ابر البر، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو ہے تقاضا ہے۔ تو خیر یہ جو ہے رشتہ داروں سے متعلق بعض حقوق ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنن ہیں، بعض مستحبات ہیں۔ خیر اس کی بہت بڑی جو ہے اسلام نے اہمیت بتائی ہے، لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھیں، رشتہ داروں کو توڑنے سے محفوظ رہیں، اور جتنا ہو سکے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔